أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ ہم نے حدیث قدسی اور قرآن میں فرق پڑھ لیا تھا. تو حدیث قدسی کی تعریف تو پڑھ لی ہے، اس کی پہچان کیا ہوگی، کس الفاظ کے ساتھ اسے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یا کون سی تعبیرات ہیں جو حدیث قدسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو ذخیرہ حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کی تعبیرات ہمیں ملتی ہیں حدیث قدسی کے حوالے سے، یعنی ان تعبیرات کے ذریعے حدیث قدسی کو تعبیر کیا جاتا ہے. اگر آپ کے سامنے بھی وہ چیز آئے گی اور کچھ نہ کچھ عربی سے مناسبت ہوگی تو آپ بھی اس کو بآسانی جو ہے اس کو پہچان سکتے ہیں. تو وہ دو طرح کی تعبیرات ہیں. تو ایک تعبیر تو اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے راوی حدیث قدسی نقل کرتے ہوئے کہتا ہے قال رسول اللہ فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا فیما یرویہ عن ربہ، جس میں وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یعنی اپنے رب سے بیان کرتے ہیں، انہ قال، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک یہ تعبیر ہے، یہ تھوڑی سمجھنے میں یا آپ حضرات کے سمجھنے میں مشکل ہوگی. انشاءاللہ جب ایک دو مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. قال رسول اللہ فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے روایت کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مطلب ہے اس آیت کا، یعنی اس تعبیر کا. آگے حدیث ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظلموا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے مابین بھی اس کو حرام کر دیا ہے، چنانچہ تم کیا کرو، ظلم نہ کرو. یہ حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے بیان کیا ہے. پہلی تعبیر کیا ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام حدیث قدسی کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمائیں، یا راوی حدیث قدسی نقل کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، قال رسول اللہ فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال. اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے روایت کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس کو تمہارے مابین بھی اس کو حرام کر دیا ہے، چنانچہ تم ظلم نہ کرو. ایک تعبیر تو یہ ہوگی. دوسری تعبیر، اور بعض اوقات راوی حدیث قدسی کو اس طرح بیان کرتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی، یہ کہتے ہیں، یا ان اللہ تعالی قال. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی، راوی کہتا ہے سمعت، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول، وہ فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، یا ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں.
تو کیا تعبیر ہوئی؟ قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب الى آخرہ. تو یہ دو مثالیں دے دی کہ بسا اوقات راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب وہ حدیث قدسی بیان فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی، دوسری جگہ فرمایا ان اللہ تعالی قال. تو یہ دو طرح کی تعبیرات تھی جو استعمال کی جاتی ہیں، اور حدیث قدسی کی معرفت کے لیے انسان کے سامنے اگر یہ تعبیرات آ جائیں تو حدیث قدسی کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے کہ اکثر جو ہے حدیث قدسی وہ انہی تعبیرات کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہے حدیث قدسی، آپ کو علم میں ہے، ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے کہ 200 سے زائد نہیں ہے، 200 سے کم ہی ہیں جو حدیث قدسی ہیں. آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ حدیث کی وجہ تسمیہ، حدیث کو حدیث کیوں کہا، حدیث کو حدیث کیوں کہا. ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ حدیث کی جو لغوی تحقیق ہم کر رہے تھے، لغوی تحقیق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث حدث سے ہے، نئی چیز، کوئی نئی بات. تو لفظ حدیث یہ قدیم کی ضد ہوئی، حدیث نئی چیز ہے، اس کی ضد کیا ہوگی؟ قدیم ہوگی. تو کلام اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ تو حدیث نہیں ہے، وہ تو حدیث نہیں، وہ کیا؟ قدیم ہے، وہ شروع سے ہے. تو اس کے مقابلے میں کلام رسول حدیث ہے، یعنی وہ بعد میں پیدا ہوئی. وہ کیا ہوئی؟ آپ علیہ السلام کے کہنے سے، آپ علیہ السلام کے اقوال کی وجہ سے اس کو حدیث کہا جاتا ہے کہ بعد میں. اور حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ نئی چیز جو ختم ہونے والی بھی ہو. تو قیامت جب ہوگا، قیامت برپا ہوگی، تو ویسے بھی جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتی تھی وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور قدیم جس کی صفت ہو وہ چیز باقی رہے گی. تو حدیث نئی چیز، ضد کس کی ہے؟ قدیم کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام مجید قدیم ہے، چنانچہ اس کے مقابلے میں کلام رسول کو کیا کیا؟ حدیث کہا گیا ہے. اور یہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے ہی ماخوذ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اپنے اقوال و افعال کو حدیث ہی کہا گیا ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ حدیث کو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے بھی آپ علیہ السلام نے جب اپنی بات کی تعبیر کی یا اپنے افعال کی تعبیر کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو حدیث ہی کہا. جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے، حدثوا عنی ولا حرج، حدثوا، حدثوا، اب یہ حدیث کا ہی صیغہ ہے، یہ حدیث سے ہی صیغہ ہے. امید ہے بات جو ہے وہ آپ ذات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم کل علم حدیث کا موضوع کیا ہے اس کی طرف چلیں گے. تو اب تک ہم نے جو ہے حدیث کی لغوی تحقیق اور اصطلاحی تعریف، اسی طرح پھر حدیث قدسیہ کی اصطلاحی تعریف، قرآن اور حدیث قدسیہ میں فرق، اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث قولی، فعلی، تقریری کی مثالیں، اور حدیث کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ پڑھ لی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے حدیث کا موضوع، کوئی بھی فن ہو اس کا موضوع ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز وجود میں لائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ کل حدیث کا موضوع پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ترجمہ تشریح ہمارا چل ہی رہا ہے. اب ہم دوسری سبق کی طرف جاتے ہیں اپنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ، ہم نے کل کتاب الصلاۃ کی دوسری حدیث پڑھی تھی کہ جس میں جو ہے وہ جماعت کی نماز کی
فضیلت بیان کی گئی تھی، یقیناً ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ اس فضیلت سے ناواقف تھے۔ وہ سمجھتے ہیں یار نماز پڑھنی ہے، اگر جماعت کے ساتھ مل گئی تو فبیہا، ٹھیک ہے، اگر جماعت کی نماز نہ ملی تو اکیلے پڑھ لیں گے، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہ نماز ہمارے جو فرض ہمارے ذمہ ہے وہ اتر جائے گا، لیکن اگر ہمارے سامنے یہ حدیث ہوتی تو یقیناً ہم اپنے غیر ضروری امور کو کے ساتھ ساتھ ضروری امور کو بھی چھوڑ کر جماعت کی طرف ہم جو ہے وہ آ جائیں، مسجد کو آباد، مسجد سے مسجدیں بھی آباد ہوں گی، اور ایک جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کی فضیلت ہے وہ بھی ہم سب کو حاصل ہوگی۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم نے جو یہ حدیث پڑھی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے امور زندگی کو مؤخر کر کے جہاں جماعت کا وقت ہو ہم وہاں پر جماعت کی فضیلت حاصل کر لیں، اور یہ بہت بڑا نفع جس سے ہم ناواقف تھے، اس کو ہم رائیگاں نہ جانے دیں کہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی وہ 27 درجے افضل ہے، اور وہی نماز اسی انداز سے اگر منفرد پڑھی گئی تو صرف اس پر ایک ہی درجے کا ثواب ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا اس کا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کتاب الصوم، صوم پیچھے بھی لفظ گزر گیا ہے، آپ کوشش کیا کریں جتنے بھی لفظ گزر جاتے ہیں اس کو یاد بھی کرتے رہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں نا، اس کا ترجمہ یہ تھا، پڑھا تھا ہم نے، اس کا ترجمہ یہ ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آگے جہاں کے بھی وہ لفظ آئے گا آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں، ترجمہ کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ تو اس لیے میں بھی جہاں پر لفظ ایک بار گزر جاتا ہے میں دوبارہ اشارہ کرتا ہوں کہ یہ لفظ پہلے گزرا ہے، جس سے انشاءاللہ آپ کو استظہار بھی ہوگا اور وہ ازبر بھی ہوگا، یاد بھی رہے گا۔ کتاب الصوم، صوم پیچھے بھی گزرا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ۔ اب یہ کتاب کیا ہے، روزے کے باب میں ہے، روزے سے متعلق احادیث اس میں ذکر کی جائیں گی۔ تو 7 نمبر حدیث آج شروع کرتے ہیں، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک چیز اور بتاتا چلوں، یہ عن جو ہے نا، عن جہاں بھی آئے گا ہر روایت میں آئے گا، یہ صحابی سے پہلے بھی ہوگا، اور آپ علیہ السلام کا جب نام مبارک آئے گا تو اس سے پہلے بھی عن ہوگا، دیکھ رہے ہیں نا، عن کا مطلب ہوتا ہے روایت کرنا، کہ یہ ان سے روایت کر رہے ہیں یا یہ ان سے بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ سند کو دیکھیں گے، سند کے اندر بھی ہر نام کے بعد عن نہ ہوگا، بس اوقات عن نہیں ہوتا، عن کے متبادل الفاظ بھی ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بحث کا ہمارا ابھی یہ مقام نہیں ہے کہ ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ عن کے ساتھ اور کون کون سے الفاظ آتے ہیں، خیر انشاءاللہ اس کا یہ اپنی جگہ پر آئے گی یہ بات، لیکن جہاں تک ہمارا اس حدیث سے تعلق ہے ابھی جو پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ جہاں بھی عن آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بیان کرنا، یہ بھی کہتے ہیں میں نے ان سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے بیان کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ آپ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ اب آپ کو مطلب کو بھی سمجھ، عن کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال فرمایا، من صام، من یہ کسی شخص کی طرف، اگر کسی شخص کو مخاطب یا کسی شخص کی طرف ضمیر لوٹانی ہو تو یہ شخص کی طرف بات لوٹتی، یعنی کہ من صام، جس شخص نے، جس آدمی نے، جس انسان نے، تو منس کے ذریعے ہم انسانوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عام فہم انداز میں میں آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں۔ تو ویسے تو اردو عربی تعبیر میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ من ذوی العقول کے لیے، یعنی ان شخصیات کے لیے بولا جاتا ہے جن میں عقل رکھی ہے، اور عقل کس میں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ہی ہے۔ تو من صام، من صام، اب صام دیکھیں یہ کتاب الصوم جو پیچھے گزرا ہے اسی سے ہی صام فعل ہے، ٹھیک ہے، الصوم مصدر ہے، مصدر سے آگے فعل بنتے ہیں، یہ عربی
इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। मन सामा, जिसने रोज़ा रखा, रमज़ान, ठीक है, रमज़ान के, ईमानन, ईमान की हालत में, व इहतिसाबन, इहतिसाब मतलब हुसूल अजर व सवाब की नीयत से, इहतिसाबन यानी सवाब की नीयत से ईमान की हालत में रोजे रखे, गुफिर ला, गुफिर ला, ये गुफिर ला मारूफ लफ्ज है, आप हजरात भी काफी मरतबा पढ़ा होगा। अल्लाह मगफिरली वली वालिदैया, ठीक है, इगफिरली, अल्लाह में माफ फरमा, बख्श दे, मगफिरत फरमा दे, जो दीगर दुआओं में भी कसरत से इस्तेमाल होता है। तो गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी, तो माफ कर दिए जाते हैं उसके अगले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, मा तक़द्दम मिन दम्बी, ठीक है। वमा वमन कामा लैलतल क़द्री, और वमन, और जिस शख्स ने, कामा मतलब क़याम किया, लैलतल क़द्र यानी कि लैलतुल क़द्र की रात को क़याम किया, इबादत में गुजारी, ईमानन, ईमान की हालत में, वहतिसाबन, और अजर सवाब की नीयत से, एहतिसाब के साथ, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बिह, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को भी क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, यानी तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। दोबारा तर्जुमा सुन लिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, वो आप अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन साम रमज़ान, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, ईमानन व इहतिसाबन, ईमान की हालत में और अजर व सवाब की नीयत से, गुफिर लहू, तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, मा तक़द्दम मिन दम्बिह, उसके अगले के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वमन क़ामा, और जो शख्स लैलतुल क़द्र को क्या करे, नमाज के लिए खड़ा हो लैलतुल क़द्र में, या इबादत के लिए खड़ा हो, ईमानन व इहतिसाबन, ईमान भी उसका बाकी हो, व इहतिसाबन, अजर सवाब की नीयत भी हो, तो उस शख्स के भी गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। चुनांचे इसमें रमज़ान के मुतालिक एक तो रोज़ा की अहमियत और रोज़े की फजीलत बयान कर दी कि रोज़ा रखने से तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, रोज़े रखने से तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। और इसी तरह रमज़ान ही में आखिरी 10 रातों में, ताक रातों में, लैलतुल क़द्र अगर कोई उसको तलाश करके उसमें क़याम कर ले तो उसके भी गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अगली हदीस तवील है, अगर कहते तो पढ़ लेते हैं, अगली हदीस भी हम पढ़ लेते हैं। फाइज साहब और दीगर हज़रात माशाल्लाह आए हैं जी। 8 नंबर हदीस के, इसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल, यक़ूल, अब यक़ूल का लफ्ज़ भी आता है, यक़ूल और काला ये दोनों एक ही मस्दर के लफ्ज़ है, मतलब दोनों का एक ही है। बस ये काला जो होता है, ये माजी, ये जो माजी गुजर गया था ना, उसकी तरफ इशारा करता है, यानी फरमाया। और यक़ूल का मतलब होता है जो हाल ही में जो बात हो रही हो, यानी फरमाते हैं। तो मस्दर एक ही है, माना एक ही है, सिर्फ एक माजी पास्ट में की तरफ इशारा करता है और दूसरा हाल की तरफ जो अभी गुजर रहा है उसकी तरफ इशारा करता है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रिवायत है, यक़ूलु, वो कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, देखिए जी, आज हमने जो हदीस कुदसी पढ़ी है उसकी मिसाल भी हमारे सामने आ गई है। अब हदीस कुदसी कैसे पता चलेगा हमें, जब हम पढ़ रहे होंगे हम पता चल लेगा यार, ये जब क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल आ गया ना, यानी आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो हमें पता चल जाएगा ये हदीस कुदसी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ठीक है।
جی قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام۔ کل مانا، کل ہم ویسے بھی اردو تعبیرات میں کہیں نہ کہیں استعمال کرتے ہیں، کل مطلب تمام، عمل عمل کو کہتے ہیں، ابن آدم وہ بھی پتہ ہے آدم کا بیٹا، لہو اس کے لیے، یعنی ہر عمل ابن آدم، ہر عمل ابن آدم کا اسی کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ یوں تو ہر عمل بنی آدم کا اس کے لیے ہے، یعنی جو وہ کرتا ہے اس کے لیے ہے، مگر روزہ، الا الصیام، مگر روزہ، فَإِنَّهُ لی، بے شک وہ میرے لیے ہے، فَإِنَّهُ لی، بے شک روزہ میرے لیے ہے، کہ وہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا اور میں، اجزی بھی، اور میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ہر عمل بنی ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، جو وہ کرتا ہے اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، گناہ کرتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے، ثواب کرتا ہے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے اس کے بقدر، مگر روزے جو وہ رکھتا ہے وہ خاص میرے لیے رکھتا ہے، چنانچہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا اس کو، اور وہ مقدار متعین نہیں کی اللہ نے کتنا دوں گا، بس وہ اللہ کی دین عطا تو آپ حضرات سب بھی جانتے ہیں، ہم سب واقف ہیں، ہماری اوقات سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں نوازتا ہے، تو یقیناً یہاں پر بھی اللہ تعالی ہمیں روزے کے بدلے میں جو جزا دے رہے ہیں، جو عطا کر رہے ہیں، وہ وہ ہماری شان کو دیکھ کر نہیں عطا کرے گا، وہ اپنی شان کو دیکھ کر ہی عطا کرے گا، اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ خود دوں گا، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، جنہ کہتے ہیں ڈھال، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہوتا ہے، انسان روزے کے ذریعے بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے، مثلا کسی کی اس طرح کہہ لیں کہ سگریٹ پینے کی عادت ہے تو روزہ اس کو سگریٹ پینے سے بھی روک دیتا ہے، اور زیادہ بول چال کی اس کی عادت ہے، جب روزہ لگ جاتا ہے تو انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے، تو روزہ اس کو زیادہ بول چالنے سے بھی روکتا ہے، اور ہر الغرض ہر برائی سے روزہ ڈھال ہوتا ہے، انسان رمضان کے اندر ہر اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے جو عام دنوں میں انسان اس کو کچھ سمجھتا نہیں اور کرتا رہتا ہے، ایسا ہے نا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بس روزہ رکھ لیے، اب جو ہے ہم یہ چیز چھوڑ دیں گے، اب ہم جو ہے نا وہ بس عبادت میں اپنا وقت گزاریں گے، وہ روزے کی برکت ہوتی ہے، اسی وجہ سے روزے کو کیا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال ڈھال کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو دشمن کے تلوار وار سے بچاتا ہے، اگر کوئی مجاہد ڈھال لے کر پھر رہا ہو جہاد میں، تو ڈھال کیوں پکڑی ہوتی ہے انہوں نے، وہ جو گول سا ہوتا ہے وہ تاکہ اگلا وار کرے مجھ سے بچ جائے، تو روزہ بھی شیطانی وار کو ہم پر ہونے سے ہمیں شیطانی وار سے بچاتا ہے، تو اسی لیے کیا کہا، والصیام جنہ، بہت سی برائیوں سے روزہ ہمیں بچا لیتا ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اچھا جب روزہ ڈھال ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک کیا کرے، روزے سے ہو، جب کسی کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، چنانچہ وہ یرفث، تو اس دن وہ کیا کرے، گالی نہ دے، گالیاں نہ بکے، ولا یسخب، ولا یسخب، اور آواز بلند نہ کرے، اور آواز بلند ایسا مطلب لڑائی کرتے ہیں پھر آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، اس سے بھی روکا ہے، جب روزے سے کوئی ہو تو گالیاں نہ بکے، نہ آوازیں بلند کرے، فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اچھا یہ تو ہو گیا میری ذمہ داری کہ میں نہ یہ کام کروں، لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں ہے، آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کو کوئی برا بلا کہتا ہے، آپ سے کوئی لڑائی کرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی بھی تعلیمات دے دی،
روزے کی حالت میں فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ اگر تم کو کوئی گالی دے او قاتلہ یا آپ سے جھگڑا کرے، ٹھیک ہے، لڑائی کرے آپ سے، تو آپ نے لڑنا نہیں ہے، نہ ہی اس کے بدلے میں گالی دینی ہے، جیسے کہ ہم آج کل کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی گھٹیا عادت ہے کہ ہم فوراً بدلہ لینے کی طرف بھاگتے ہیں اور اگلے کو فوراً سے ہی بدلہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا معاملہ صاف کرتے ہیں اس معاملے میں، تو جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو اب اس کی تعلیم دے دی فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ اگر تم روزے سے ہو پھر تمہیں سَابَّهُ أَحَدٌ کوئی تمہیں گالی دے دے او قاتلہ یہ تم سے لڑے فَلْيَقُلْ اب ان کو آپ یہ نہ کہو کہ میں آپ اس کو بھی گالی دے دو یا اس سے جھگڑو نہیں، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ اور روزے کی حالت میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ نہ ہی گالی دے، نہ ہی گالیاں بکے اور نہ ہی آوازیں اونچی کرے۔ چاچا بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اور روزہ پتہ ہے آپ کو برائی سے روکتا ہے اور برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ چنانچہ میں روزے سے ہوں، چنانچہ میں نہ لڑ سکتا ہوں نہ ہی آپ کو گالی کا جواب دے سکتا ہوں۔ آگے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ قسم ہے اس ذات کی، نفس محمد محمد کی جان بیدہ جس کے قبضے میں ہے، لخلوف لخلوف فم الصائم، فم کہتے ہیں فم کہتے ہیں منہ کو اور خلوف کہتے ہیں بو کو، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہو لخلوف فم الصائم روزے دار کے منہ کی بو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ یوم القیامہ، یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ مسک مشک خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، یعنی قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کیا چیز ہوگی؟ وہ روزے دار کے منہ کی بو ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا صبح سے شام تک معدہ خالی ہوتا ہے تو معدہ جب خالی ہوتا ہے تو اس میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے، وہ سمیل اگر ہم کسی سے بات چیت کریں خالی معدے سے تو وہ کچھ نہ کچھ، جیسے صبح اٹھیں تو جتنا بھی نفیس شخص ہو خالی معدے ہونے کی وجہ سے منہ سے کچھ نہ کچھ سمیل آتی ہے، آپ حضرات اچھے سے جانتے ہوں گے۔ چاہے اللہ تعالیٰ نے جب پورے دن روزے سے ہوتا ہے معدہ خالی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ یہ جو بو آ رہی ہے اس کی یہ مجھے قیامت والے دن مشک خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ آگے کیا کیا وَلِلصَّائِمِ فرحتان، فرحت کہتے ہیں خوشی، اور روزے دار کے لیے دو خوشخبری یہ ہیں یفرحہما جن سے وہ خوش ہو جائے گا، روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہیں جن سے وہ خوش ہو جائے گا۔ اذا افطر، افطر مانا جب وہ افطار کرے، فریح تو وہ خوش ہوگا، بفطرہ جو اپنے افطار سے، ایک تو وہ خوش ہوتا ہے اپنے افطار سے یعنی کہ اپنے روزے کو ایمان کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو پورا کیا، اور اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے روزے کو پورا کر لیا، تو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے روزے کو پورا کر لیا۔ چنانچہ اس کو اس چیز کی خوشی اللہ تعالیٰ حاصل اس کو عطا فرماتے ہیں کہ جو روزہ افطار کر لیتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، فَرِحَ بِصَوْمِهِ اپنے رب سے جب وہ ملے گا روزے کے سبب تو اس کو خوشی ہوگی، یعنی کہ رب سے جب ملاقات ہوگی اور روزے کا جو اس کو اجر دیا جائے گا تو اس اجر کو دیکھ کر وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہوتی ہیں، دو خوشی ہوتی ہیں، ایک تو وہ پورے دن کا تھکا ہارا اور بھوکا جب افطار کر لیتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے الحمدللہ میرا روزہ پورا ہو گیا، کوئی رکاوٹ نہیں بنی،
اور جب وہ اپنے رب کو قیامت والے دن ملے گا تو اس وقت بھی اس کو خوشی ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس روزے کے بسبب۔ سبق آج تھوڑا سا طویل ہو گیا۔ ہمارا آج کا جو حفظ الحدیث کا ہے، ہم نے کل کی جو حدیث پڑھی تھی وہ بھی ایک ایسی حدیث تھی کہ اگر ہمارا معاشرہ اس پر آ جائے اور معاشرے میں اگر اس پر عمل کر لیا جائے اور یہ جو بری عادت ہے جھوٹی قسمیں کھا کر جھوٹ بول کر چیز کو بیچنا وہ ختم ہو جائے تو یقیناً ہمارے مالوں میں برکتیں ہو جائیں، ہماری وہ جو پرانی برکتیں ہیں وہ واپس آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہر بول جھوٹ سے مزین ہوتا ہے، چنانچہ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے مال تو بک جاتا ہے لیکن وہ مال برکت والا باقی نہیں رہتا، اور ہم اس بات پر خوش رہتے ہیں کہ یار شکر ہے ہماری یہ چیز نکل گئی، حالانکہ غلط بیانی کی وجہ سے چیز تو نکل گئی ہے لیکن اس جو مال پروفٹ ہوئی ہے اس کی ہمیں برکت حاصل نہیں ہوتی۔ ہم نے خود بھی اس پر آنا ہے، اور یہ حدیث جو ہے ہم نے دوسرے جو بڑے تاجر ہیں ہمارے جو جاننے والے ہیں اور ان کو بھی یہ بات پہنچانی ہے، اسی وجہ سے اس کے یاد کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہم اگر یاد کر لیں تو کہیں بھی ہوں کسی کو بھی ہم جو ہے نا حدیث سنا کر اس کو ترغیب دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات وہ سن کر جو ہے اگر اس چیز کا عادی ہو وہ اپنی عادت کو چھوڑ دے اور عین شریعت کے مطابق معاملات کرنے لگ جائے تو آپ کا تو بھلا ہو گیا نا۔ تو آج کی جو حدیث ہے 5 نمبر حدیث ہماری ہو گئی ہے، مزید میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، اور صفحہ ہمارا شو نہیں ہو رہا ہے تو یہ 10 نمبر حدیث شو ہو رہی ہے یہاں پر 5 کے بعد، تب اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بیچ میں جو حذف ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 2 قسم کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہاں ترجمے میں 3 قسم کا لکھا گیا ہے، خطا اور نسیان، خطا نسیان اور وہ کام جس کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت سے وہ چیزیں معاف کر دی ہیں۔ دیکھیں، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے خطا کو اور نسیان کہ انسان بھولے سے کوئی کام اس سے ہو جائے پھر اس پر ندامت بھی ہو، یا غلطی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر اس کو ندامت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میری امت کو معاف کر دی ہے۔ اور وما استکرہو علیہ، اور جن کاموں پر انسان کو مجبور کر دیا جائے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم بھی سمجھتے جائیں کہ خطا اور نسیان انسان اس امت سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، اور